بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ پیارے بچوں آئیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ جناب ابو ذر کا تعلق بنی غفار نام کے قبیلے سے تھا۔ اس قبیلے کے لوگ منات نام کی بت کی پوجا کرتے تھے۔ جناب ابو ذر کو یہ بات بالکل اچھی نہیں لگتی تھی۔ ایک دن جناب ابو ذر نے بت کے قریب دودھ کا پیالہ رکھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک جانور آیا جس نے پہلے دودھ پیا اور پھر اس برتن کو گندا کر کے چلا گیا۔ جناب ابو ذر نے جب یہ دیکھا تو سوچ میں پڑ گئے کہ جو اپنے کھانے کی حفاظت نہیں کر سکتا اس کی پوجا کیسی ہو سکتی ہے۔ ایک دن جناب ابو ذر اپنی بھیڑوں کو صحرا میں چرا رہے تھے کہ ایک بھیڑیا آتا ہوا نظر آیا۔ جناب ابو ذر نے اسے بھگاتے ہوئے کہا، اے بے رحم بھیڑیا، دور ہو جاؤ یہاں سے، میں نے آج تک تم سے برا جانور نہیں دیکھا۔ خدا کے حکم سے بھیڑیا بولنے لگا، مجھ سے زیادہ بے رحم تو مکہ شہر کے لوگ ہیں جو خدا کے پیغمبر کی بات ماننے کے بجائے اسے دکھ پہنچاتے ہیں۔ ابو ذر نے بھیڑیا کو بات کرتے ہوئے دیکھا تو بہت حیران ہوئے اور سمجھ گئے کہ یہ ضرور خدا کی طرف سے کوئی پیغام ہے۔ وہ گھر آئے اور اگلے دن پانی اور روٹی ساتھ لے کر مکے کی طرف نکل پڑے۔ جب ابو ذر مکہ پہنچے تو انہیں ایک جگہ بھیڑ نظر آئی۔ قریب گئے تو دیکھا کچھ لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور پیغمبر کو برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اتنے میں ایک شخص آیا جسے دیکھ کر سبھی لوگ یہ کہہ کر خاموش ہو گئے کہ محمد کے چاچا ابو طالب آ گئے ہیں۔ جناب ابو ذر کو جب معلوم ہوا کہ یہ پیغمبر کے چاچا ہیں تو ان کے پاس گئے اور کہا، میں پیغمبر کے پاس جانا چاہتا ہوں اور ان کی باتیں سننا چاہتا ہوں۔ جناب ابو ذر پیغمبر کی خدمت میں پہنچے، ان کی باتیں سنی اور اللہ کا پیغام سنا اور مسلمان ہو گئے۔ جناب ابو ذر پیغمبر کے بہترین ساتھی تھے جنہیں ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کی ترقی کی فکر تھی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہیں بہت پسند کرتے تھے اور فرماتے تھے، ابو ذر اہل بیت میں سے ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں فرماتے تھے، زمین پر ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے، وہ ہمیشہ حق کا ساتھ دیتے اور سچ بولتے تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر جناب ابو ذر بہت دکھی تھے اور انہیں اس بات کا بھی دکھ تھا کہ مسلمانوں نے حضرت علی علیہ السلام سے ان کا حق چھین لیا اور خلافت پر قبضہ کر لیا۔ جناب ابو ذر جانتے تھے مولا علی علیہ السلام پیغمبر کے سچے جانشین اور مسلمانوں کے حقیقی خلیفہ ہیں، اس لیے جناب ابو ذر زندگی کی آخری سانس تک امام علی علیہ السلام کے ساتھ رہے اور ان کے حق کے لیے لڑتے رہے۔ جو لوگ رسول خدا کی جگہ خلیفہ بن گئے تھے انہوں نے جناب ابو ذر کو مال اور لالچ دے کر خریدنے کی بہت کوشش کی، لیکن پیسہ انہیں اہل بیت سے الگ نہیں کر سکا۔ ایک بار پیغمبر اپنے ساتھیوں کے ساتھ سفر پر گئے۔ جناب ابو ذر کا اونٹ آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ جناب ابو ذر کو اونٹ چھوڑ کر پیدل چلنا پڑا۔ پیدل چلتے ہوئے انہیں کافی پیاس بھی لگ رہی تھی۔ ان کے پاس جو بھی پانی تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ راستے میں انہیں ایک چشمہ ملا جس کا پانی بہت ٹھنڈا اور میٹھا تھا۔ جناب ابو ذر نے تھوڑا سا پانی چکھا اور مشق پڑھ لی۔ پیغمبر اور ان کے ساتھی ایک جگہ رک گئے۔ تھوڑی دیر بعد جناب ابو ذر بھی وہاں پہنچ گئے۔ جب آپ وہاں پہنچے کافی تھکے ہوئے اور پیاسے تھے۔ پیغمبر نے ابو ذر کی حالت دیکھی تو اپنے ساتھیوں سے کہا، ابو ذر کے لیے فوراً پانی لاؤ۔ جناب ابو ذر نے اپنی مشق کی طرف اشارہ کیا کہ پانی میرے پاس موجود ہے۔ سب کو تعجب ہوا اور پوچھا، جب آپ کے پاس پانی تھا تو آپ نے پیا کیوں نہیں؟ جناب ابو ذر نے جواب دیا، میں چاہتا تھا کہ یہ میٹھا اور ٹھنڈا پانی مجھ سے پہلے میرے پیارے رسول پیئیں۔ یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جناب ابو ذر کی محبت تھی۔ جناب ابو ذر وقت کے خلیفہ کے غلط کاموں پر اعتراض کیا کرتے تھے اور جو کام اسلام کے خلاف ہوتے تھے ان پر خاموش نہیں بیٹھتے تھے۔ خلیفہ کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی، اس لیے جب وہ جناب ابو ذر کو خاموش نہیں کرا سکا تو حکم دیا جناب ابو ذر کو شہر سے باہر نکال کر ربضہ بھیج دیا جائے۔ ربضہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں کوئی بھی نہیں رہتا تھا اور وہاں پینے کا پانی تک نہیں تھا۔ امام علی علیہ السلام اور ان کی کچھ ساتھی ابو ذر سے ملنے اور خداحافظ کرنے آئے۔ جیسے ہی جناب ابو ذر نے امام علی علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور کہنے لگے، یا علی، میں جب بھی آپ کو اور آپ کے بیٹوں کو دیکھتا تھا مجھے پیغمبر کی یاد آ جاتی تھی۔ جناب ابو ذر پردیس میں اس دنیا سے چلے گئے اور مالک اشتر، ابن مسعود اور کچھ دوسرے لوگوں نے انہیں دفن کر دیا جو وہاں سے گزر رہے تھے۔